السلام علیکم فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان کی افغانستان کے دارالحکومت کابل اور قندھار میں نئی ایئر سٹرائکس کی خبر پر بات کریں گے۔ چائنیز ٹروپس کی سعودی عربی آمد، جرمنی اور کوریا سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، پاکستان ایئر فورس کی جانب سے افغانستان کے دارالحکومت کابل اور قندھار صوبے میں نئی ایئر سٹرائکس کنڈکٹ کی گئی ہیں۔ تاہم حالیہ ایئر سٹرائکس گزشتہ کی جانے والی ایئر سٹرائک سے اس اعتبار سے ڈیفرنٹ تھی کیونکہ اس مرتبہ انٹیلیجنس معلومات کی روشنی میں افغانستان کے اندر موجود TTP کے ٹھکانوں کو پن پوائنٹ ایکوریسی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ PTB نے یہ خبر سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے نشر کی ہے، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ تمام اہداف کو باریک بینی سے منتخب کر کے کامیابی سے تباہ کیا گیا ہے۔ گو کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان گزشتہ روز سے ہی جزوی طور پر فائر بندی عمل میں لائی جا چکی تھی، تاہم افغان ٹروپس کی جانب سے آج صبح ہی بلا اشتعال فائرنگ اور بارڈر پر موجود پاکستانی چوکیوں کو نشانہ بنائے جانے کے جواب میں کارروائی کرتے ہوئے پاکستان کی فوج نے کواد کاپٹرز کا استعمال کرتے ہوئے بارڈر کے قریب افغان ٹروپس کی کچھ پوسٹوں کو نشانہ بنایا، جبکہ کچھ ویژولز کے مطابق ٹینکس کا استعمال کرتے ہوئے بھی مختلف چوکیوں کو نشانہ بنائے جانے کے ویژول سامنے آئے ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان کی آرمی نے 60 ملی میٹر کے مارٹرز کی مدد سے ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے کچھ افغان ٹروپس کے زیر استعمال آرمڈ کیریئرز کو بھی نشانہ بنائے جانے کی ویژول سامنے آ چکی ہیں۔ ریسنٹ اپڈیٹ کے مطابق پاکستان ایئر فورس کی جانب سے فائٹر ایئر کرافٹ کا استعمال کرتے ہوئے اب سے کچھ دیر پہلے ہی قندھار میں موجود TTP کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائے جانے کے ویژول سامنے آئے ہیں، جبکہ دارالحکومت کابل میں بھی انٹیلیجنس معلومات کی روشنی میں TTP کے زیر استعمال ایک ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ گو کہ دونوں فوجوں کے درمیان بارڈر پر بھی کشیدگی پائی جاتی ہے اور آج صبح تحریک طالبان افغانستان کی جانب سے سپن بلدک پر موجود پاکستان اور افغانستان کے درمیان فرینڈشپ گیٹ کو بھی افغان سائیڈ پر افغان ٹروپس کی جانب سے بارودی مواد نصب کر کے اڑا دیا گیا تھا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پاکستان کی جانب سے افغان حکومت کی ریکویسٹ پر 48 گھنٹے کا سیز فائر اب سے کچھ دیر پہلے ہی نافذ العمل ہو گیا ہے۔ فرینڈز، چین کی میرین فورسز کے جبوتی میں تعینات ٹروپس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ سعودی عربیہ میں رائل سعودی میرین فورسز کے ساتھ مشترکہ ایکسرسائز کنڈکٹ کرنے کی غرض سے سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت دفاع کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق دونوں ممالک کے ٹروپس کے درمیان بلو سورڈ 4 نامی اس بائیلیٹرل ایکسرسائز میں سعودی عرب کی ایسٹرن فلیٹ کے یونٹس حصہ لے رہے ہیں، جبکہ سعودی بحریہ کے ساتھ پیپلز ریپبلک آف چائنا کے نیول فورسز کے میرین یونٹس اس ایکسرسائز میں کنگ عبدالعزیز نیول بیس جبیل میں اس ایکسرسائز میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ سعودی عرب کی وزارت دفاع نے مزید کہا ہے کہ اس ایکسرسائز کا بنیادی مقصد دونوں ممالک کے درمیان میری ٹائم ڈومین میں کامبیٹ ریڈینس کو انشور کرنا اور میری ٹائم ٹیررزم کے خلاف کامبیٹ کرنے کے حوالے سے کیپیبلٹیز کو ڈیولپ کرنے کے علاوہ میری ٹائم پائریسی اور میری ٹائم مائن کلیئرنس کے ساتھ ساتھ ٹیکٹیکل ڈرونز کو ٹیکل کرنے کے حوالے سے مختلف منورز کنڈکٹ کی جائیں گی۔ فرانس جرمن کمپنی ڈیل ڈیفنس نے اپنے IRIS-T میڈیم رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل کو جرمن F125 فریگیٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کے بعد کامیابی سے ٹیسٹ فائر کیا ہے۔ IRIS-T کا میڈیم رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم دراصل ڈیل ڈیفنس کی جانب سے تیار کردہ شارٹ ٹو میڈیم رینج ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جو 40 کلومیٹر کی رینج اور 20 کلومیٹر کے آلٹیٹیوڈ پر مختلف نوعیت کے ایریل تھریٹس کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ گو کہ اس کا گراؤنڈ بیس ورژن پہلے ہی مختلف آرمڈ فورسز کے زیر استعمال ہے اور جرمنی کی جانب سے اسے یوکرین کو بھی پرووائڈ کیا جا چکا ہے، تاہم اس کے نیول ورژن کو پہلی مرتبہ جرمن نیوی کے زیر استعمال F125 فریگیٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کے بعد ٹیسٹ فائر کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ یہ سسٹم دراصل IRIS-T ایئر ٹو ایئر میزائل کا ہی گراؤنڈ بیسڈ ایئر ڈیفنس ورژن ہے، جسے مختلف نوعیت کے ایریل تھریٹس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جرمنی کی جانب سے یہ سسٹم اس سے پہلے ایجپٹ کو بھی ایکسپورٹ کیا جا چکا ہے، جبکہ کئی دیگر ممالک بھی اس میں دلچسپی کا اظہار کر چکے ہیں۔ ساؤتھ کورین کمپنی ہینوا ایروسپیس نے امریکہ میں ہونے والی ایگزیبیشن کے دوران اپنی نئی ٹرک ماؤنٹڈ K9 موبائل ہائٹزر کو US آرمی کی آرٹلری فورسز کے لیے
मॉडर्नाइजेशन की गर्ज से प्रपोज किया है। इस सेल्फ प्रोपेल्ड होइट्जर को कंपनी की जानिब से 8x8 व्हील्ड K9A2 होइट्जर के कॉम्बिनेशन से K9MH के नाम से मुतारिफ कराया गया है, जबकि ये सिस्टम इंटीग्रेटेड ऑटोमेटेड लोडिंग टरेट के साथ मॉड्यूलर अप्रोच प्रोवाइड करता है। हनवा एरोस्पेस की ये होइट्जर 155 मिलीमीटर के एमुनिशन को लॉन्ग रेंज पर फायर करने की सलाहियत रखती है। गो के कोरियन कंपनी हनवा एरोस्पेस को अपनी K9 थंडर होइट्जर के हवाले से एक्सपोर्ट के नुक्ते नज़र से हालिया कुछ अरसे में काफ़ी सक्सेस हासिल हुई है। ताहम ये होइट्जर ट्रैक्ड शैसी पर बेस्ड है और अब अमेरिका के लिए हनवा एरोस्पेस की जानिब से ट्रक माउंटेड यानी व्हील्ड होइट्जर स्केल मॉडल के साथ पहली मर्तबा प्रेजेंट की गई है। साउथ कोरिया की मिलिट्री रिक्वायरमेंट और दीगर एक्सपोर्ट पोटेंशियल को टैप करने की गर्ज से अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने साउथ कोरियन कंपनी हनवा एरोस्पेस के साथ ग्रे ईगल ड्रोन के शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग वर्जन को मिलकर प्रोड्यूस करने से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के तहत जनरल एटॉमिक्स साउथ कोरियन कंपनी के साथ मिलकर ग्रे ईगल ड्रोन के शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग वर्जन पर काम करेंगे। जनरल एटॉमिक्स का मजीद कहना था कि उसका सेल्फ फंडेड ग्रे ईगल का प्रोटोटाइप पहले ही तैयार और फ्लाई किया जा चुका है, जिसे बहुत जल्द डेवलपमेंट के फेज से डिलीवरी के फेज में एंटर किया जा सकता है। तमाम साउथ कोरिया और दीगर एक्सपोर्ट कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के पेश नजर दोनों कंपनियां मिलकर ग्रे ईगल का फर्स्ट प्रोटोटाइप तैयार करेंगी, जिसकी मुतवक्के तौर पर टेस्ट फ्लाइट 2027 के लिए प्लान है और ये उससे अगले साल ही डिलीवरीज के लिए तैयार होगा। इससे पहले ही अगस्त 2023 में जनरल एटॉमिक्स ने मोहावी के नाम से अपना ग्रे ईगल का डेमोन्स्ट्रेटर प्रोटोटाइप टेस्ट फ्लाई किया है, जबकि इस ड्रोन के बारे में कहा गया है कि ये 586 फीट के स्ट्रिप से टेक ऑफ और 335 फीट के स्ट्रिप पर लैंड कर सकता है। इस ड्रोन को C-130 कार्गो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मुंतकिल किया जा सकता है। दोनों मालिक की लीडिंग कंपनियों की जानिब से इस पार्टनरशिप को खासा अहम करार दिया जा रहा है और इनकी कोलैबोरेशन से तैयार किए जाने वाला ग्रे ईगल ड्रोन फ्यूचर में न सिर्फ साउथ कोरिया और अमेरिका बल्कि दीगर इत्तेहादी ममालिक को भी एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। फ्रेंड्स, पाकिस्तान आर्मी के पर्सनल ने बरतानिया में होने वाली कैम्ब्रियन एक्सरसाइज पेट्रोल के दौरान एक और गोल्ड मेडल विन किए है। ISPR की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक 3 से लेकर 13 अक्टूबर तक मुनक्किद होने वाली इस कैम्ब्रियन पेट्रोल 2025 एक्सरसाइज में दुनिया के 36 ममालिक की 137 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के पर्सनल जिनको कैप्टन मोहम्मद साद की जानिब से लीड किया जा रहा था, उन्होंने इस मुकाबले में गोल्ड मेडल विन किए है। ख्याल रहे कि दुश्वार गुजार ट्रेन जिसकी लंबाई 60 किलोमीटर और ये 48 घंटे पर मुश्तमिल मुहिम होती है, इसमें पाकिस्तान आर्मी के पर्सनल पहले भी गोल्ड मेडल विन कर चुके हैं। इससे पहले पाकिस्तान आर्मी के पर्सनल ने गुज़श्ता बरस के अलावा 2015, 2016 और 2017 में भी गोल्ड मेडल विन किए थे। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।